نعمتوں سے نوازا۔ اللہ آپ کو دی ہوئی نعمتوں کو شمار کروا رہا ہے، یوں تو اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، مگر جو جو چیزیں اس نے آپ کو دی ہیں وہ اللہ بتا رہا ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا۔ بھائی یہی جملہ ہے، یہی سے آغاز گفتگو ہے، بھرپور توجہ چاہتا ہوں ایک ایک فرد کی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا، لقد کرمنا بنی آدما۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عزتوں سے نوازا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کر کے ہم اس کی عزت بڑھا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کوئی کسی کو عزتیں نہیں دے رہا، ہم عزتیں عطا کر رہے ہیں، ہم عزتیں عطا کر رہے ہیں، ہم عزتیں عطا کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کسی کے بڑے کا احترام کر کے ہم اسے عزتیں دے رہے ہیں، کسی چھوٹے کا احترام کر کے ہم اسے عزتیں دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم عزتیں نہیں دے رہے ہو، لقد کرمنا بنی آدما، ہم عزتوں سے نواز رہے ہیں، ہم عزتوں سے نواز رہے ہیں۔ اور میرے سرکار قرآن مجید کی محکم مستند مدلل تفسیر وہ مانی جاتی ہے جو آیت کی آیت سے کرتی جائے۔ ننھا سا طالب علم ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، سب سے بہترین قرآن مجید کی تفسیر وہ ہوا کرتی ہے جو آیت کی آیت سے کرتی جائے۔ میں اس آیت کی تفسیر میں آیت پڑھوں گا اور وہ آیت پڑھوں گا جو بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم عزتیں دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم عزتیں دیتے ہیں۔ اگر یہ آیت نہ سنی ہو تو دوسری آیت سن لو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جسے اللہ چاہے عزت دے دے، جسے اللہ چاہے ذلیل کر دے۔ آخری آدمی تک توجہ، اگر آواز جا رہی ہو تو سوئم کی مجلس میں پہلا جملہ نظر سماعت کرنے جا رہا ہوں، اپنی آواز آپ تک پہنچاؤں گا، آپ تک آواز پہنچے تو شاہ نجف تک آواز پہنچائیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم عزتیں دیتے ہیں، اگر کوئی تمہاری عزتوں کو چوراہے پہ پامال کرنے کی کوشش کرے تو کبھی گھبرانا نہیں، کبھی ڈرنا نہیں، کبھی گھبرانا نہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم عزتیں دینے والے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم ذلالتیں ذلیل کرنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اگر یقین نہ ہو تو 1400 سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کربلا میں اللہ نے یزید کو ذلیل کیا تھا۔ آج تک اگر کوئی عزت دینے بڑھا بھی تو ذلیل ہو گیا۔ میرے ذرا سے توجہ، ایک ایک لفظ سنیے گا۔ اگر کوئی عزتیں دینے بڑھا بھی تو بذات خود ذلیل ہو گیا، مگر اسے عزت نہ دے سکا۔ اللہ نے کربلا میں حسین کو عزت دی تھی، آج تک ہے، اور اتنی عزت ہے کہ جو اس دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی عزت پا گیا۔ نہیں متوجہ ہے؟ ارے میرا احترام میری پرسنالٹی کا نہیں ہے، میرے ذاکر اہل بیت ہونے کا ہے۔ شاعر کا احترام اس کی آواز کا نہیں ہے، ذاکر اہل بیت ہونے کا احترام ہے۔ عجیب بات ہے، کربلا نے ایک چیز اور بتا دی کہ فقط حسین محترم نہیں، یزید ذلیل نہیں، بلکہ جو حسین سے وابستہ ہو گیا وہ محترم ہو گیا، جو یزید سے وابستہ ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ لقد بہت سلامت رہا۔ حیدری حیدری حیدری، آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں۔
ہے بطور خاص سنیے گا. ابھی ایک نہج تک آنا ہے, ایک منزل مقصود تک آنا ہے, اور اس منزل مقصود چچا آپ سلامت رہے. انشاءاللہ پورا مجمع بھی مجھ سے جڑے گا جب میں نتائج پیش کرنا شروع کروں گا. ابھی تو ایک لفظ پر رکا ہوں, آگے بڑھو. جلدی جلدی سپیڈ بڑھا رہا ہوں کیونکہ شارٹ اینڈ بیسٹ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ارشاد ہوا لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا. چاہتا تو رک سکتا تھا مگر بڑھ رہا ہوں. عزتیں کیا دی؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے تمہیں خشکی میں بھی اٹھا رکھا ہے, ہم نے تمہیں تری میں بھی اٹھا رکھا ہے. ہمیں لگتا ہے زمین پہ ہم چل رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں چل رہے ہو, ہم چلا رہے ہیں. اور ہماری مرضی ہے, جہاں تک چلائیں گے چلائیں گے, جہاں چاہیں گے روک دیں گے, جہاں تک چاہیں گے چلائیں گے, جہاں چاہیں گے روک دیں گے. آپ متوجہ ہے ہی نہیں, وہ روڈ میں چلنا نہیں. کبھی سوچو فورچونر میں چل رہا ہو, آڈی میں چل رہا ہو, اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں چل رہے ہو, ہم چلا رہے ہیں. جہاں تک چاہیں گے چلائیں گے, جہاں چاہیں گے روک دیں گے. ارے اگر عالم غرور میں آ کر جنت بنا بھی لوگے تو دروازہ جنت پر ملک الموت ملے گا. اگر جنت بنا بھی لوگے, شداد نے بنائی تھی, دروازے پہ ملک الموت ملے گا. بنا لوگے جا نہیں پاؤ گے. دریا پہ ہم چلا رہے, ہمیں لگتا ہے سب میرین ہم نے بنا لی, ہم چل رہے ہیں. شپ ہم نے بنائے, ہم چل رہے ہیں. جہاز ہم نے بنائے, ہم چل رہے. اللہ کہہ رہے غرور نہ کرنا, جسے چاہیں گے چلائیں گے, جسے چاہیں گے ڈبوائیں گے. آخری آدمی تک توجہ, اگر گفتگو سننے آئے ہو تو وہیں سے آواز بلند کرنا. وہ پڑھوں گا جو آپ کا سنا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جسے چاہیں گے چلائیں گے, جسے چاہیں گے ڈبوائیں گے. اور تم دیکھو گے دریا ایک ہوگا, راستہ ایک ہوگا, موسیٰ گزر جائے گا. گزر جائیں گے, فرعون ڈوب جائیں. دریا ایک ہے, راستہ ایک ہے, جسے چاہیں گے چلائیں گے, جسے چاہیں گے ڈبوائیں گے. کسی کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گھبرانا نہیں کہ میں نوح خان فلاں مخالفت کر رہا ہے, میں مرثیہ خان فلاں مخالفت کر رہا ہے, میں ذاکر فلاں مخالفت. میں کسی کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جسے وہ چاہیں گے پڑھوائیں گے. اگر سارا گوری خارزہ بھی مل کے چاہے تو مجھ سے پڑھوا نہیں سکتا. وہ چاہے کوئی روک نہیں سکتا. ابھی نتائج پیش کروں گا, پورے مجمع کی توجہ, آیت مکمل کر دوں. فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں پاک رزق دیا. ہم نے انہیں پاک, عزت یہ ہے کہ پاک رزق دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, لفظ طیب پر بھی 10 منٹ تبصرہ کروں گا آگے چل کر. وَرَزَقْنَاهُمْ, اگر یاد رہ گیا, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ پھر کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے انہیں اکثر مخلوق پہ فضیلت بخشی, ہم نے انہیں پیدا کیا. آیت مکمل ہو گئی. آپ بغور دیکھ رہے ہیں, آیت کا ترجمہ سن لیا. اب اشارے دیکھیے گا, پورے مجمع کی توجہ. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا. ہم نے انہیں, یہاں دیکھیے گا, ہم نے انہیں خشکی اور تری میں چلایا, ہم نے انہیں پاک رزق دیا, ہم نے انہیں پیدا کیا, ہم نے انہیں اکثر مخلوق پہ فضیلت بخشی. ایک آیت میں اللہ لفظ ہم 5 مرتبہ کہہ رہا ہے. ہاں, ایک آیت میں اللہ لفظ ہم 5 مرتبہ کہہ رہا ہے. اور قرآن مجید میں یہ کوئی پہلی جگہ نہیں ہے جس میں اللہ لفظ ہم کہہ رہا ہے. اگر آپ پر ناگوار نہ گزرے, گزارش کروں, تقریباً اس وقت 20-22 نوجوانوں نے موبائل اٹھا رکھے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ان 20 نوجوانوں کے 40 ہاتھ موبائل میں ویست نہ ہو کر مجھے دادا تحسین سے نوازیں. اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, موبائل رکھو, گفتگو سنو. برا نہ ماننا, میری جان کا بھائی ہوں, بیٹا ہوں,